پی ڈی ایم کے بڑوں میں اچانک رابطے بڑھ گئے ہیں اور کل نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اور پھر مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ اب رابطوں سے پہلے کی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ پی ڈی ایم میں ڈیوائیڈ نظر آ رہا تھا، اب رابطے ہوئے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیوائیڈ کوئی نہیں ہے اور ہم آج بھی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سب متحد تیار ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ معروف اینکر پرسن تجزیہ کار عادل عباسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عادل۔ وعلیکم السلام۔ گڈ مارننگ۔ تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ والی باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ رابطوں میں؟ اچھا یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بھی آپ سے بھی بڑے دنوں کے بعد آئے۔ نہیں بالکل، میں بھی کافی دنوں بعد واقعی ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے پی ڈی ایم کے بھی حالات اسی طریقے سے ہیں، ان کا بھی کیونکہ تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا رابطوں میں اور دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں رابطے اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کو اپنے سروائیول کے لیے یہ امپریشن کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ وی آر دیئر، ہم ہیں، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم میں کوئی بڑا اختلاف آ گیا۔ لیکن اپیرنٹلی ایک ایسا ڈینٹ نظر آیا ہے جب سے بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس والے آپشن کے اوپر جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہو گیا آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ پارلیمان ہے اور یہ لیجیٹیمیٹ ہے اور اسی لیجیٹیمیٹ پارلیمان کے اندر سے آپ نے کوئی چینج لے کے آنا ہے۔ اور یہی بات شاہ محمود صاحب نے بھی، اب اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا تھا تو آپ کو یہ 5 مہینے کی ایکسرسائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہ ایکسرسائز تو ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے، فضل الرحمان صاحب نے تو نیا اسکیجول دیا ہوا ہے جلسوں کا۔ اب دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے تو اس لیے دیا ہوا نا کہ فضل الرحمان صاحب پارلیمان میں اس طریقے سے نہیں ہے، بنتا ہے، میاں صاحب پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، ان کا زور لگانا، مریم بی بی کا زور لگانا بنتا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اس کی سگنیفیکنس کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے استعفے دینے کا کیا مطلب ہوگا۔ ابھی اعتزاز احسن صاحب پچھلے دنوں 2-3 روز قبل بتا رہے تھے کہ کس طرح نقصان ہو سکتا ہے الیکشن، جب اپوزیشن یہ ریڈ کر گئی جس دن کی یہ گورنمنٹ الیکشن کرا دے گی، تب سے ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس الیکشن ریزگنیشن کے آپشن میں کوئی جان نہیں ہے، ورنہ ریزگنیشن کا آپشن فائنل تھا، ٹیبل پہ تھا، پیپلز پارٹی نے بھی اس وقت شروع میں حامی بھری تھی کہ ٹھیک ہے کسی سٹیج کے اوپر جا کے ہم استعفے دے دیں گے۔ دیکھیں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لیول پر اپوزیشن نے استعفے دینے کا کہا ہو، اور وہ استعفے دینے کے بعد یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کسی گورنمنٹ نے کہا ہو کہ ہم الیکشن کرا دیں گے۔ سو اس خطرے کے پیش نظر کہ یہ جو تھریٹ لگائی گئی تھی، اگین آئی وڈ سے کہ یہ کوئی میچور ڈیسیجن نہیں تھا، یہ کوئی ایک کنکریٹ سالڈ جو ہے آپ کی پوزیشننگ نہیں تھی اگینسٹ گورنمنٹ، جس کی بیسس کے اوپر آپ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے دیں گے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اگر شاید ماضی میں کوئی اپوزیشن اتنے بڑے لیول پر استعفے دے دیتی یا دینے کا پلان کرتی تو گورنمنٹ پہ پریشر آتا، بٹ اس گورنمنٹ نے تو آپ کو پتا کسی قسم کا بھی پریشر نہیں لینا ہوتا۔ کام کرنے کا پریشر لے رہے ہیں، نہ اپوزیشن کا پریشر لے رہے ہیں۔ اچھا وہ واقعی لے نہیں رہے یا دکھا نہیں رہے؟ نہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس لے نہیں رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین جو ابھی اب میں کوٹ ان کوٹ کہ پریشر کسی قسم کا اس لیے نہیں لے رہے، اگر گورنمنٹ کے اینڈ سے آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ مثلاً اس گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کئی جگہوں پہ اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے کیونکہ آپ نے پارلیمنٹ بھی چلانی ہے نا، اور وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگر ڈیلیوری پہ، گورننس پہ، پرفارمنس پہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو اپوزیشن نے کیا ہوا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ چلانے والا جو ہے وہ مطلب ہم اگر کہیں پارلیمنٹ بلز ہوتے ہیں جو منظور کرانے ہوتے ہیں، آپ نے اپوزیشن کو ملانا ہوتا ہے کہ جو ملک کے مفاد میں، وہ تو جو ملک کے مفاد میں تھے وہ تو ویسے ہی منظور ہو گئے، سب چیزیں تو ہو ہی جاتی ہیں، تو ان کو اس لیے بھی شاید یہ لگتا ہے کہ ضرورت ہمیں یہ برڈن آپ کب تک وہاں شفٹ کریں گے، کب تک آپ اس برڈن کو وہاں ڈالیں گے جہاں یہ برڈن آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ بل منظور قومی مفاد میں تو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ملکی مفاد میں کئی چیزیں ایسی کرنی ہوتی ہیں جس کی رسپانسبلٹی آپ کو خود لینی ہوتی ہے۔ اس گورنمنٹ کو اپنے اچھے اور برے کی رسپانسبلٹی اب خود لینی پڑے گی، اس سے پہلے کہ اس کو خود لینا پڑ جائے۔ سو وہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی گورنمنٹ کو، اور کئی چیزوں پہ یہ پریشر نہیں لیتے، اچھی بات ہے، لیکن کئی چیزوں پہ پریشر لینا چاہیے۔ مثلا میں ابھی لاسٹ ویک پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو میں بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا کہ جی اپوزیشن تو یہ سب فارغ، اور بظاہر بھی ایسا ہی ہے کیونکہ نہ استعفوں کا آپشن، نہ لانگ مارچ کا آپشن، نہ کسی ایسے پروٹیسٹ کا آپشن دکھ رہا ہے۔ لیکن میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کو عوام کی مہنگائی کا پریشر ہے؟ یہ جو پیٹرولیم پرائسز 1 مہینے میں 2 دفعہ پڑی ہیں وہ پریشر ہے؟ وہ بھی انہوں نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹس اور ڈیٹس اور وہ بہت لو نمبر آ جاتا اور انٹرنیشنلی بڑا وہ آپ پہ پریشر ہوتا ہے، آپ نے ڈیٹس آپ کی سروسنگ سارا، سو یہ پریشر تو آپ کو لینا پڑے گا، یہ رسپانسبلٹی تو آپ کو لینی پڑے گی۔ وہ بھی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ پہ پاس آن کر دی، یا پھر وہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ ریالٹی بھی ہے، لیکن آپ 2.5 سال کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اور پھر 5 سال بعد تو بالکل نہیں کہہ سکیں گے۔ میرا خیال ہے اگلے، اگر آپ مجھ سے انالیسس کروائیں تو اگلے 8 مہینے بعد، آپ تو 5 سال بہت دور کی بات ہے، اگلے 8-10 مہینے بعد آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان صاحب سے جب آپ نے پوچھا پیٹرول پرائسز کا اور مہنگائی کا تو انہوں نے یوں کہہ سکتے ہیں کہ کہانی کرا دی۔
ہاں انہوں نے پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالا, انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے پہ لون بہت ہے, اگر ہم پیٹرولیم پرائسز کو یہ پاس آن نہ کرتے تو یہ ہم پہ برڈن آتا, اور پھر لون اور ڈیٹ اور مہنگائی تو آنی تھی, کیونکہ ہم وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ انہوں نے غلط رکھا ہوا تھا, ہم نے اس کو ایکچوئل ریٹ پہ لے کے آئے. He had reasons تھے, سولوشنز نہیں تھے, سولوشنز دینے پڑیں گے. صحیح. اچھا ایک اور چیز, اب یہ آپ نے کہا کہ رسپانسبلٹی حکومت کو تو لینی پڑے گی, لیکن اس وقت پی ڈی ایم جس صورتحال میں ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے, اور پیپلز پارٹی کا کیریکٹر جو ہے وہ کیا کھول کر سامنے آیا ہے اس پورے سینیریو کے بعد, کیونکہ بات پہلے بھی یہ ہو رہی تھی کہ ٹرسٹ. مجھے تو وائز لگے. I'm one of those anchors who said this thing 2 months back, جب آپ کو یاد ہوگا بلکہ نہیں, انفیکٹ 27th of December کو جب زرداری صاحب نے وہ کہہ دیا تھا کہ ہم سے بھی کچھ پوچھ لیں, ہم سے بھی مشورہ, اس پہ ہم نے پروگرام کیا, پیپلز پارٹی کے دوست ناراض ہوئے, آپ نے کہا کہ آپ لوگ درار ڈال رہے ہیں, آپ لوگوں کی سیلف انٹرپریٹیشن ہوتی ہے سب چیزوں. لیکن انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہم نے بھی حکومتیں گرائی ہیں یا بندے نکالے ہیں, وہ مشرف صاحب کا غالباً حوالہ دے رہے تھے, ہم سے بھی مشورہ کر لیں, ہم سے بھی پوچھ لیں ساری بات. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, میں آپ لوگوں سے وہ سینیریو اس لیے بتا رہا تھا کہ ویورز کو پوری بات سمجھ آ جائے. ایک آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب پہلا اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا تو زرداری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ سپیچ کی تھی, میں نے اس کے اوپر خیر کلیئر اپنی پوزیشن لی تھی دسمبر میں بھی, اور پیپلز پارٹی خیر ڈینائل میں رہی. یاد ہوگا آپ کو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی میاں صاحب کو طنز کیا تھا یا پی ایم ایل این کو کہ آپ تو سب نکل جائیں گے, میں پھنس جاؤں گا. تو زرداری صاحب کو ڈے فرسٹ سے پتا تھا کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. تو زرداری صاحب تو پہلے دن سے جانتے تھے کہ اتنا جانا ہے جہاں پیر نہ جلیں, اور یہ باقی لوگ ان پر بہت زیادہ بھروسہ کر رہے تھے. پھر اس کا مطلب کیونکہ بلاول صاحب نے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فیس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو شو کیا ان پی ڈی ایم, اور اچھا گیم کھیلا انہوں نے دونوں نے. زرداری صاحب کو ڈے فرسٹ سے پتا تھا کہ ہم وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکیں گے, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اس خبر میں کچھ نہ کچھ صداقت ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب پہلے پاکستان آ جائے, پاکستان آ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, پھر اس کے بعد جیل ہو یا کچھ. انہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جیل بھی بھرنی پڑے گی ہمیں, 27 دسمبر والے آپ اگر بیانات نکال لیں, جیل بھی بھرنی پڑے گی. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل اکیلا میں نہیں جاؤں گا, اس حد تک اگر جانا ہے تو میاں صاحب بھی ادھر آ جائیں. دیکھیں اگر واقعی پاکستان مسلم لیگ نواز سمجھتی ہے کہ جیل بھرو تحریک اور یہ سارا کو, تو پھر ان کو بھی آنا پڑے گا. اور بلاول صاحب کو بھی شاید ریئلائز ہوا ہوگا کہ صرف میرے والد کیوں جیل جائیں, اگر جانا ہے تو آپ کے بھی جائیں. بالکل صحیح, سب سارے ابو جائیں. سو یہ ایک پوری سیکوینس سے چیزوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ آپ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہیو میڈ اپ اٹس مائنڈ فرام دا ڈے ون کہ ہم نے ایک حد سے آگے نہیں جانا. اور ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ جس وقت یہ اداروں کو للکار رہے تھے اس وقت پیپلز پارٹی نے سندھ والے واقعے کے اوپر رابطہ کر کے بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا. بالکل, اور وہ رپورٹ میں کیا وہ پبلک کا لفظ یوز کیا, کراچی والی پولیٹیکلی وائز. ہاں, پولیٹیکلی وائز کا لفظ استعمال کیا تھا شفا نے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کھیلا, کیا گیم کھیلا, تو انہوں نے کہا وائز. اب میں صرف اور صرف ایک اور لفظ میرے ذہن میں آتا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وائز ہوگا یا کننگ ہوگا. وائز اردو والا ہے یا انگریزی والا ہے؟ انگریزی والا میکیویلین کہتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں یہ کور اپ والے الفاظ نہ استعمال کریں بھائی, آسان الفاظ میں مجھ جیسے عام آدمی کو سمجھائیں کہ یہ وائز تھا یا کننگ تھا. کون سا والا, یہ شاطر تھا جو تھرو آؤٹ ایکسرسائز رہی پیپلز پارٹی کی, عقل مندی تھی یا شاطرانہ چال تھی؟ دیکھیں یہ عقل مندی تھی. آپ سیاست میں اور اسپیشلی جو آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اور جب آپ کی گورنمنٹس ہوتی ہیں اسپیشلی, اس حد تک نہیں جاتے کہ آپ کو اتنا ڈیمیج ہو جائے کہ پھر ریکوری نہ ہو. اور اگر پیپلز پارٹی کی یہ عقل مندی تھی تو باقی پارٹیوں کی پھر عقل مندی نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ٹائمز کہ باقی پارٹیز یعنی پی ایم ایل این اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی لیڈرشپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, اس لیے ان کا وہ اسٹیک پہ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کا اسٹیک پہ ہے. ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ اور آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھا ہوگا, مریم صاحبہ سے سوال ہوا کہ آپ یہاں موجود ہیں جب وہ الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنے سے پہلے وہ سب میٹنگ ہوئی, تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہاں پر موجود ہیں, بلاول صاحب نہیں ہیں, تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. سو رپورٹر نے یاد کرایا کہ نہیں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مریم بی بی نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس لیے جو ہے انہوں نے کہا وہ تو آپ بھی نہیں ہیں, تو انہوں نے کہا میں یہاں دعوت پہ آئی تھی, تو یہ دعوت تو بلاول صاحب کو بھی دی جا سکتی تھی. بالکل. سو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے ڈے فرسٹ سے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا. اس نے کہا تھا دیکھتے ہیں کس حد تک ہم جا سکتے ہیں. ابھی بھی مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے پیپلز پارٹی کے اس نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ اگر کوئی رفٹ آ گئی تو پھر نیچرلی گیم بہت چینج ہو جائے گا. وہ میں کچھ آگے کے لیے خود بھی بچا کے رکھوں گا, آگے گیم بہت چینج ہو جائے گا, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا نا کہ ہم اس حد تک جانے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ دو پارٹیز یا چھوٹی پارٹیز اگر وہ جو اس طرف جاتی ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس بھی وہ نہیں ہوں گے. اور میرا خیال ہے پھر فیوچر میں الٹیمیٹ بینیفیشری چلنے بتا دیتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ پھر وہی ہوگا جو سائڈ
دوسری لے لے گا, دوسری سائڈ لے لے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے عادل عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین